فرمایا یا رسول اللہ کیا صدقہ کریں؟ فرمایا کہ پانی صدقہ کر دو، اس کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ ایک شخص پھر حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ میں جنگ میں تھا، کسی ملک میں چلا گیا، جب میں واپس آیا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں نے ماں کی زیارت نہیں کی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے کہ میں کچھ اپنی والدہ کے لیے صدقہ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں صدقہ کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ اچھا صدقہ میں کر سکتا ہوں۔ فرمایا صحابہ نے فرمایا کہ یہ جو باغ ہے، حضور سے فرمانے کہ یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، یہ میرا گارڈن ہے، اس میں انگور کے درخت ہیں، انار ہیں، سب کچھ ہے، میں ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں، کیا آپ قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ فلانا شخص نے اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں گواہ ہوں، اور میں قیامت کے روز گواہی دوں گا کہ اس بندے نے اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا تھا، اور صدقہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جو گنہگار ہو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے صدقے کے دو بات، ایک تو بات صدقہ کیا، دوسرا پانی کے متعلق یہ ایک صحابہ نے کنواں ہی صدقہ کر دیا۔ تیسرے کے متعلق ارشاد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ صدقہ کرنے والا انسان جو ہوتا ہے قبر کے اندھیرا سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور فرماتے کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا کرو، غریبوں کو دیا کرو، مسکینوں کو دیا کرو، بیواؤں کو دیا کرو، غریبوں کا خیال کرا کرو، اور تمہارے جو پڑوسی اگر غریب ہیں تو ان کو بھی دیا کرو۔ تم صدقہ دو گے تو قبر کی اندھیری رات جو تاریکی ہے، تاریکی قبر سے تم محفوظ رہو گے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ماں نے 2 مہینے روزہ نہیں رکھا، میری ماں نے 2 مہینے روزہ نہیں رکھا، یا رسول اللہ کیا میں پیچھے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو اپنی ماں کے نام کا، اللہ تعالیٰ نیکی بخش دے گا، صدقہ تمہاری ماں کو پہنچ جائے گا۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے ماں کے نام کے اوپر حج کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی بتانا یہ ہے کہ کھجور بھی، بتانا یہ ہے کہ پانی بھی صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی باغ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور یعنی نماز جو ہے، روزہ جو ہے، یہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، ماں کو نیکی ملے گی۔ اور فرمایا کہ میری ماں نے حج نہیں کیا تھا، یا رسول اللہ اگر میں حج کروں، میں اس کا بیٹا ہوں، تو کیا میری ماں کو نیکی مل جائے گی، حج کا ثواب مل جائے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر تم حج کرو گے اور ماں کے نیت سے کرو گے تو یقیناً تمہاری ماں کو حج کا ثواب ملے گا، اور صدقہ ان کو مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو بکری کے جو پیر ہیں، پائے جس کو کہتے ہیں، کھر، تم اس کا بھی صدقہ کر سکتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مردوں کو یاد کریں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں، وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اور وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے اوپر آئے اور آنے کے بعد کوئی فاتحہ پڑھے، کوئی حمد و شریف کی تلاوت کرے، کوئی سورہ نور پڑھے، کوئی تبارک الذی پڑھے، کوئی یاسین شریف پڑھے، کوئی سورہ ملک پڑھے، تاکہ نیکی اس کو ملے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج جو یہ ذکر کی محفل قائم ہو رہی ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھا گیا، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی، ارے اسی لیے تو ہوئی کہ جو آج ہمارے عزیز اور ہمارے رشتے دار اور ہمارے مردے دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے کہ اے پروردگار عالم، اے رب العزت خالق کائنات، تیرے پیارے محبوب کا ارشاد ہے کہ سارے ثواب پہنچتا ہے، آج ہم سارے ثواب پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو ہماری دعا کو قبول فرما، تو کلام مجید کی تلاوت کو قبول فرما، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج یہ ٹائم بہت ہی مختصر ہے، آج یہ بیٹھ کر ادب و احترام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی کا ذکر تھوڑا سا کر لیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ
العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا نور کی بدلی جو چھائی رنگ بدلا نور کا عرش کی چوٹی پہ لہراتا ہے جھنڈا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بدلا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا آپ کی سوہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد کاف یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا رضائی احمدی نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کے بدرو تجا تم بے کرو ضرور کا دے کے بدرو تجا تم بے کرو ضرور طیبہ کے شمسو جہاں تم بے کرو ضرور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ سلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نازیہ سلام ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین صوفیہ اعظام اس کو پڑھتے رہے ہیں۔ مدینہ پاک میں یہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ سلام بارگاہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آئیے ہم سب
حضور کے غلام ہیں، ہم سب محبت کے ساتھ اور جھوم جھوم کر مل کر پڑھیں. ہو سکتا ہے کہ اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما